فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، جسے اللہ کھینچ لے تو فلم کی دنیا، ناچ گانے کی دنیا، شراب کی دنیا، ڈرگس کی دنیا اور حرام زنا، لڑکوں کے ساتھ کالا منہ کرنے کی دنیا اس کو نہیں کھینچ سکتی۔ یہ جو اللہ والوں کو فرشتے نظر آتے ہیں، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے دو خادم جہاں ہمارا پرانا گھر تھا گول مسجد کے پاس، وہاں پر وہ ٹینس کھیلتے تھے۔ ایک صاحب تھے اسٹاک ایکسچینج کے بڑے بروکر تھے، حرام کام ہے یا نہیں ہے؟ اسٹاک ایکسچینج کے بڑے بروکر ناصر گلزار، جس طرح جگر مراد آبادی کا واقعہ ہے بتا سکتے ہیں، تو ناصر گلزار بھی ٹینس کھیلتے تھے، کلین شیو، اور کیا حالت ہوگی کہ ایک دن پوچھا اقبال مرچا والا اور کون ہے وہ عبدالرزاق مرچا والا سے، تم لوگ جاتے کہاں؟ کہاں؟ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد دفتر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں۔ کہا میں چل سکتا ہوں، یہ جذب ہے اس دور کا۔ تو کیا مسئلہ ہے وہاں کا؟ میرا حلیہ کا، وہاں حلیہ نہیں چلتا، وہاں سب سے محبت کی جاتی ہے، کسی سے نفرت نہیں کی جاتی۔ یہ وہاں پر آئے، جو ابھی شعر پڑا، نظر ٹلی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی، مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں فیکٹری بنا رہے تھے، تو ہم روز بیٹھتے تھے۔ کہ بھائی ایسا لگا میرے دل سے پتہ نہیں کیا گٹر لائن نکل رہی ہے پہلی ملاقات میں، یہ کنو مع صادقین۔ بس کیا چند لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ اسٹاک ایکسچینج سے جتنا کمایا تھا سب واپس کیا بغیر ثواب کی نیت کے۔ مارو تھپڑ ایک زور سے اٹھا کر سو رہا ہے، نالائق، کتنی باتوں سے محروم ہو گیا۔ معافی کیا معافی بیوقوفوں کی طرح کرتے ہو؟ جاؤ اس کونے میں جا کر بیٹھ جاؤ، یا پردے کے اس پیچھے بیٹھ جاؤ جا کر، جب سونا ہی ہے تو جو ہے اسٹاک ایکسچینج کا پیسہ جتنا کمایا تھا واپس کر دیا بغیر ثواب کی نیت کے، اور اس کا کارڈ بکتا ہے کروڑوں روپے کا۔ وہ جب بیچنے گیا سب اس کے پیچھے پڑ گئے کہ دماغ خراب ہے، اس کو بیچ رہا ہے۔ جو شریعت کا مسئلہ تھا وہ حل کیا پورا، یہ نہیں کہ وہ کارڈ بیچ کر وہ خود کھا گئے، جو شریعت کا مسئلہ تھا۔ نیکسٹ شرعی داڑھی آ گئی، تخنا کھل گیا، باپ کے انتقال کے بعد وراثت تقسیم نہیں کی تھی، وراثت تقسیم کی۔ اور جب یہ فیکٹری بنا رہا تھا تو کسی نے بتایا کہ اس کے پاس جو جمع پونجی ہے اس سے گھر کا خرچہ چلا رہا ہے، لیکن کسی کو پتا نہیں ہے، بڑے حضرت کو بھی نہیں پتا، تو خیر دعا کے لیے تو بتانا پڑتا ہے۔ وہاں فیکٹری بن گئی تھی تو بیٹھتا تو میرے پاس آ کر تھا الحمدللہ۔ انہوں نے سب یہ واقعات بتایا، حضرت کو بھی سنا ہے، تھوڑی بہت مجھے پتا تھا، تھوڑا بہت ان سے سنا۔ گھر سے ٹی وی نکال دیا، گھر کہاں ہے؟ ڈیفینس نے گھر سے ٹی وی نکال دیا، ساری شرطیں پوری کر لی، گناہ سے الگ، ندامت تاری، پکا ارادہ گناہ نہیں کروں گا، جس کا حق مارا اس کا حق واپس کر دے۔ حضرت والن کو خلافت دے دی۔ اسٹاک ایکسچینج کے بروکر، کیا اللہ نے جز فرمایا؟ ان کے گھر میں پہلا بیان حضرت کے غلام کا ہوا تھا، پائے بنا کر لائے، ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں بغیر مرچوں والے گھر سے۔ میں نے کہا تو پہلی دفعہ کھائے ماشاءاللہ بغیر مرچوں کے، اور عجیب مزہ ہے۔ میں نے کہا بھائی جان اس کے بڑے عاشق ہیں، تو کیا مسئلہ ہے؟ جب بھائی جان دبئی سے آئیں گے بنا کر لاؤں گا۔ کچھ عرصے بعد عید کا بقرہ عید تھی، اس سے کچھ دن پہلے بھائی جان آ گئے۔ میں نے کہا لے بھائی، بھائی جان سے مل، بھائی جان آ گئے، بس انشاءاللہ کل لے لو۔ کل کرتے کرتے کوئی مسئلے ہوتے تھے، پائے نہیں بن سکے۔ اس وقت میرا بدھ کا بیان ہوتا تھا گلشن اقبال میں مغرب سے عشاء۔ اس نے ٹیلی فون کیا کہ بھائی میں پائے بنا کر لا رہا ہوں دوپہر میں فیکٹری میں، تو وہ آ گئے، وہ پائے کھائے ہم نے۔ پائے کھا کر ناصر گلزار رحمت اللہ علیہ وہ ہاتھ دھونے گئے وہاں پر جو واش روم ہے ہمارے یہاں فیکٹری میں۔ جب میں آیا تو واش روم کے باہر کرسی پر بیٹھ کر ہاتھ پر ایسے ہاتھ رکھ کر پیٹ پر، اور بالکل ایسے جڑے ہوئے تھے، اس کے گھٹنے کے ساتھ اس کی پیٹ آ گیا تھا۔ بھائی خیریت؟ کہ بھائی بڑی درد ہو رہی ہے۔ ان کا انداز اسی طرح بول، بھائی بڑی درد ہو رہی ہے۔ میں نے ضمیر بھائی سے کہا جلدی آؤ، ان کو ہاسپٹل لے جاؤ، جو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں ہاسپٹل ہے، وہ ڈاکٹر دوست بھی ہے اور شریف آدمی ہے ماشاءاللہ، جلدی اس کے اور وہاں لے جاؤ۔ ڈرائیور نے بتایا کہ صبح سے درد ہو رہا تھا، یہ تم سے وعدہ کیا تھا تمہیں بتایا نہیں، اور وہ پائے لے کر آ گیا۔ پھر میں بھی جلدی عصر کا وقت ہو رہا تھا اور مجھے ظاہری بات ہے پہنچنا تھا وہاں گلشن اقبال میں آیا تو ڈاکٹر الگ لے کر گیا کہ بھائی ہماری سمجھ سے کیس باہر ہے اور اس کو جلدی ہاسپٹل کی طرف موو کرو۔ میں ضمیر کو میں نے کہا جلدی گاڑی میں بٹھاؤ، تکیہ وغیرہ بھی لگاؤ۔ ان کے بھائیوں کو فون کیا کہ آپ جلدی آئیں، لیاقت اسپتال ضمیر لے کر آ رہا ہے۔ میں نے کہا ناصر بھائی دیکھو میرا بیان ہے لیکن آپ پہلے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے سامنے، جیسے آپ کہو آپ کے ساتھ چلوں یا بیان کرنے جاؤں۔ درد کی شدت تھی کہ بھائی بیان ضروری ہے، وہ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے، ضمیر ہے اور بھائی بھی میرا آ رہا ہے،
یہ لیاقت ہاسپٹل پہنچے، ضمیر پہنچے، ان کے بھائی پہنچے، عید میں 2 دن باقی تھے، بقرہ عید کو 2 دن باقی تھے یا 3 دن باقی تھے. تو وہاں پر جو ہے میں جا کے ملا کیا، اور ڈاکٹر بھی سب پریشان، کوئی ٹیسٹ کرایا کہ پینکریاٹ بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، وہاں تک دوا نہیں پہنچ سکتی، اور ہزاروں میں کسی ایک کو یہ تکلیف ہوتی ہے. تو وہ انجیکشن پر انجیکشن، کیا حالت. دوسرے دن میں پہنچا تو بس وہی آخری جو جملے کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت والا فرمانے لگے کہ کاش اللہ میرے موقع پر بھی مجھے یہ جملہ دے. مجھ سے کہنے لگا کہ بھائی بہت پیاس لگ رہی ہے، بھائی بہت پیاس لگ رہی ہے، ڈاکٹر نے پانی کو منع کیا ہوا ہے. میں نے کہا بھائی بس صبر کر لو. اس کے بعد ان کی اہلیہ تھی پردے سے، وہ ماشاءاللہ نیک الحمدللہ، ظاہری بات ہے رکنا بھی زیادہ نہیں، اور عید کی رات تھی. تو میں نے ان کے بھائیوں سے کہا کہ بھائی میرا موبائل کھلا رہے گا، جو بھی کام ہو مجھے فوراً بتا دینا، ہمارا گھر تو نزدیک ہے. انتقال سے پہلے اہلیہ سے کہا، یہ تکلیف میں مسکرا رہا ہے، اہلیہ سے کہا وہ سفید لباس والے کھڑے ہوئے مجھے بلا رہے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ جنت کی خوشخبری والے فرشتے تھے یہ، اور حضرت اتنی دعائیں دیتے تھے کہ قسمت دیکھو کہ گناہ کبیرہ میں مبتلا تھا اسٹاک ایکسچینج کا، اور داڑھی منڈی بھی ٹکنا چھپا ہوا، اور جو اس علاقے کے حالات ہیں سب کو پتا ہے. یہ جذبہ اس دور کا. اور پھر کیا شعر پڑھا ہے آپ کو پتا ہے آخری، اس کے بعد پھر خاموشی ہو گئی. کیا شعر پڑھا ہے آپ کو؟ پیاسا جائے جیسے آب سرد کو، پیاسا چاہے اتنی تکلیف میں، پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو، تیری پیاس اس سے بھی بڑھ کرو. پیاسا چاہے، لو چل رہی ہے آج کل کی، 50 40 45 ڈگری کی گرمیاں چل رہی ہیں، پیاسے کو کتنا مزہ آئے گا اس پانی میں. آج داڑھی منڈا کر سمجھ رہے ہیں ہم بڑا کام کر رہے ہیں. ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا، دائیں سے رکھنا، بائیں سے رکھنا، داڑھی کا یہ بچہ رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے. چاول برابر کم کرنا، داڑھی منڈانا حرام ہے. حرام کام کر کے سکون ملے گا. اور شب برات نزدیک ہے، ٹکنا چھپانا مردوں کو حرام ہے. اس رات میں ٹکنا چھپانا 2 حالت میں، کھڑے ہونے اور چلنے کی حالت میں ٹکنا چھپانا حرام ہے. اس مبارک رات میں اس کی بخشش نہیں ہوتی. ٹی وی، وی سی آر، کیبل، گندے ناچ، حرام عشق، چما چاٹی، گریبان چاک کیے ہوئے، فیشن کے لباس، اور ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں دادی بیوی بیٹیاں سب ننگی فلمیں دیکھ رہی ہیں. سکون ملے گا یہ؟ دیکھو اللہ نے کیسے فضل فرمایا کس پر. کہاں گئی بڑی عبادات وغیرہ؟ بس یہ کہا، اس کے بعد خاموشی چھا گئی. رات کو 2:30 تھی، عید کی رات. دیکھو خاتمہ بھی کیسا ہوتا ہے. عید کی رات، قربانی والی رات، عبادت کی رات ہے، سب کو پتا ہے. 9 اور 10 رات عبادت کی رات ہوتی ہے. 3 بجے فون آیا ان کے بھائی کا، بھائی ہمارے بھائی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، جلدی آؤ. میں وہاں پہنچا تو ظاہری بات ہے صبر وغیرہ کا مضمون سنا ہوا تھا، عید کی رات ہے. بابا کو فون کرا دیا، صبح کو میں ساتھ تھا. عید کی نماز میں جنازہ ہوا ان کا. کتنے لوگ ہوں گے؟ اور ڈیفنس میں کتنی مسجدیں آپ کو پتا ہے، تو کتنے لوگ ہوں گے. ہم تدفین کے بعد آئے، غسل وغیرہ بھی، ایک دوست تھے اپنی کتاب، اور یہ میں بھی تھا وہاں پر. ایسا وہی خوشبو والی بات، اور وہی پھول کی طرح تر و تازہ جسم، اور اتنی تکلیف کے بعد چہرے پر مسکراہٹ. ایسا لگتا ہے ابھی بات کرنے والے ہیں. یہ ہے اللہ کے پیاروں کا جنازہ، دھوم سے نکلے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ نکلا ہے. جنازہ دیکھ کر 10,000 لوگ مسلمان ہوئے. عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے. دفن کی گئی 230 سال کے بعد، برابر میں کسی کو دفن کرنا تھا، گنتی لگی اور وہ جگہ کھل گئی. حضرت فرماتے ہیں کہ امام صاحب کا جسم تر و تازہ جیسے ابھی غسل کر کے لیٹے ہوئے ہوں. وہ وقت دیکھ کر بھی کتنے لوگ مسلمان ہوئے. یہ حضرت فرماتے تھے عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے. اب سنیے آگے. جب اب میں واپس جانے لگا تدفین کے بعد، پھر گھر آیا کیونکہ مجھ سے سب محبت کرتے ہیں، کھانا پینا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. باہر نکلے دیکھا ہے کہ آدمی زمین پر گرا ہوا ہے. میں جلدی جلدی کیا بے ہوش ہو گیا. کیا ہوا بھائی خیریت؟ کہا وہ ناصر بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ عید کے دن میں بکرے کی قربانی کرتا ہوں، اس کا گوشت لا کر لے جانا. میں گوشت لینے آیا تھا اور یہ تدفین کر کے تم لوگ ابھی پہنچے ہو. بھائی بھی بہت نیک ہے ماشاءاللہ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ آخری وقت شاداں فرحاں غزل خاں مسکراتے ہوئے نعت شریف پڑھتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کے پاس آنا چاہیے. یہ نہیں کہ ماں باپ کی بد دعائیں لے رہے ہیں، پٹاخے پھاڑ کر دوسروں کی بد دعائیں لے رہے ہیں، شیو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آہ لے رہے ہیں.
اور گٹر لائن میں واجب کو ڈال رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، موبائل کی گندی چیزیں موبائل میں بھری ہوئی ہیں، اور شب برات کا انتظار کر رہے ہیں کہ میں ابھی توبہ نہیں کروں گا، پرسوں کروں گا۔ پرسوں ہماری آئے گی؟ ناصر گلزار نے عید کا دن دیکھا تھا؟